نور الدین زنگی نے اپنے نائبین کا اجلاس بلا کر انہیں کہا، صلاح الدین ایوبی نے مجھے کہا تھا کہ وہ بڑی منجنیقیں بنوا کر اندر آگ پھینک سکتا ہے، لیکن اندر مسلمانوں کی آبادی بھی ہے۔ اگر ایک بھی مسلمان جل گیا تو یہ ساری عمر کا پچھتاوا ہوگا۔ میں اب ایوبی کی سوچ کے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں۔ میں نے اتنی بڑی منجنیقیں بنانے کا انتظام کر لیا ہے جن کی پھینکی ہوئی آگ اور وزنی پتھر دور تک جا سکیں گے۔ آپ کو یہ حقیقت قبول کرنی پڑے گی کہ آپ کی پھینکی ہوئی آگ سے اندر چند ایک مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ میرے دوستو، اگر تم اندر کے مسلمانوں کی حالت جانتے ہو تو کہو گے کہ وہ مر ہی جائیں تو اچھا ہے۔ وہاں کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں۔ مسلمان بچیاں صلیبیوں کے پاس ہیں اور مرد کھلے قید خانے میں پڑے بیگار کر رہے ہیں۔ وہ تو دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ خدا انہیں موت دے دے۔ آپ کا محاصرہ جس قدر لمبا ہوتا جائے گا، اندر کے مسلمانوں کی اذیت بھی اسی قدر زیادہ اور اذیتوں کی مدت لمبی ہوتی جائے گی۔ اور پھر یہ ضروری تو نہیں کہ ہر ایک مسلمان جل مرے گا۔ اگر چند ایک مر گئے تو ہمیں یہ قربانی دینی ہی پڑے گی۔ آپ بھی تو مرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو ہم میں سے کئی ایک کو جانیں قربان کرنا ہوں گی۔ میں آپ کو یہ اطلاع اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میں سے مجھ پر کوئی یہ الزام عائد نہ کرے کہ میں نے قلعہ سر کرنے کے لیے بے گناہ مسلمانوں کو جلا دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ ایک سالار نے کہا، ہم یہاں اپنی بادشاہی قائم کرنے نہیں آئے، فلسطین مسلمانوں کا ہے۔ ہم یہاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہی بحال کرنے آئے ہیں۔ قبلہ اول ہمارا ہے، صلیبیوں اور یہودیوں کا نہیں۔ ہم یہودیوں کے اس دعوے کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ فلسطین یہودیوں کا وطن ہے۔ ایک اور نے کہا، ہم سب جل مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نور الدین زنگی کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں مسرت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، تم جانتے ہی ہوگے کہ فلسطین کو اپنا وطن بنانے کے لیے یہودی کس میدان میں لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی دولت اور اپنی بیٹیوں کی عصمت صلیبیوں کے حوالے کر دی ہے اور انہیں ہمارے خلاف لڑا رہے ہیں۔ اپنی دولت اور اپنی لڑکیوں کے ہی ذریعے ہماری صفوں میں غدار پیدا کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا نشانہ صلاح الدین اور مصر ہے۔ مصر کے بڑے بڑے شہروں میں فاحشہ عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سب یہودی عورتیں ہیں۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مسلمان امراء اور دولت مند تاجر یہودیوں کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ ان میں نفاق اور تفرقہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ اب کفار انہیں آپس میں لڑائیں گے۔ اگر ہم ہوش میں نہ آئے تو یہودی ایک نہ ایک دن فلسطین کو اپنا وطن بنا کر قبلہ اول کو اپنی عبادت گاہ بنائیں گے اور مسلمان مملکتیں آپس میں لڑتی رہیں گی۔ انہیں محسوس تک نہ ہوگا کہ ان کی آپس کی چپقلش کے پیچھے یہودیوں اور صلیبیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ ہوگا دولت، عورت اور شراب کا کرشمہ جو شروع ہو چکا ہے۔ اگر ہمیں آنے والی نسلوں کو باوقار زندگی دینی ہے تو ہمیں آج کی نسل کے کچھ بچے قربان کرنے پڑیں گے۔ میں نیا چاند نکلنے تک کرک لے لینا چاہتا ہوں، خواہ مجھے اس کے کھنڈر ملیں اور اندر مسلمانوں کی جلی ہوئی لاشیں ملیں۔ ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہمیں صلیبیوں اور یہودیوں کو بحر روم میں ڈبونا ہے۔ یہ کام ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بعد اسلام کا پرچم غداروں اور صلیب نوازوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ نور الدین زنگی نے کاریگروں کی بھی ایک فوج ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے متعلقہ کاریگروں کو بتا دیا تھا کہ کھجوروں کے بہت لمبے لمبے درخت کاٹ کر منجنیقیں تیار کر لیں۔ انہوں نے کاریگروں کے مشورے سے کچھ اور قسم کے بھی درخت کٹوا دیے تھے اور حکم دیا تھا کہ ان کے تنے اور ٹہنیاں خشک ہونے سے پہلے کام میں لائے جائیں تاکہ ان میں لوہے والی سختی پیدا نہ ہو جائے۔ کاریگر دن رات مصروف رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی زنگی نے وزنی پتھروں کے ڈھیر لگوا دیے تھے۔ ان کے پاس صلاح الدین ایوبی کا چھوڑا ہوا آتش گیر مادے کا ذخیرہ بھی تھا۔ بہت سا سیال مادہ زنگی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ انہوں نے آگ کے گولے تیار کر لیے تھے۔ اسی دوران مصر سے سلطان ایوبی کی بھیجی ہوئی فوج بھی پہنچ گئی۔ نور الدین زنگی کو اس فوج کے متعلق بتایا گیا تھا کہ بغاوت کے لیے تیار ہے، لیکن زنگی نے جب اس کا معائنہ کیا تو انہیں بغاوت کا شائبہ تک نظر نہ آیا۔ زنگی سلطان ایوبی کی طرح دانشمند اور دور اندیش انسان تھے۔ انہوں نے اس فوج کو چند ایک پرجوش الفاظ سے اس سے زیادہ بھڑکا دیا جتنا سلطان ایوبی نے بھڑکا کر بھیجا تھا۔ ایک روز سورج غروب ہو چکا تھا۔ صلیبی حکمران اور اعلیٰ فوجی کمانڈر قلعے کے اندر ایک کانفرنس میں بیٹھے تھے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں محاصرے کے متعلق کوئی پریشانی نہیں۔ انہیں یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ سلطان ایوبی مصر جا چکے ہیں اور نور الدین زنگی آ گئے ہیں۔ کانفرنس والے دن کی صبح انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ مصر سے تازہ دم فوج آ گئی ہے۔ اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے یہ سب اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ دھماکے کی طرح آواز سنائی دی اور ملبہ گرنے کا شور بھی اٹھا۔ صلیبی کمانڈر اور حکمران دوڑتے باہر نکلے۔ ساتھ والے کمرے کی منڈیر پھٹ گئی تھی اور وہاں ایک وزنی پتھر پڑا تھا۔ دیوار میں شگاف نہیں ہوا تھا۔ زناٹا سے سنائی دیا جو قریب آ کر دھماکہ بن کر خاموش ہو گیا۔ اسی جگہ کے قریب ایک اور پتھر گرا۔ صلیبی وہاں سے بھاگے۔ وہ سمجھ گئے کہ مسلمان منجنیقوں سے پتھر پھینک رہے ہیں۔
وہ قلعے کی دیوار پر گئے مگر شام اندھیری ہو چکی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ نور الدین زنگی کی تیار کرائی ہوئی ایک منجنیق تھی جسے تجرباتی طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ ضرورت کے عین مطابق دور مار تھی مگر اسے چلانا بہت مشکل تھا۔ ایک لمبے ٹہن کے وسط میں مضبوط رسے باندھے گئے تھے جنہیں گھوڑوں کے زور سے کھینچ کر خم دیا جاتا اور خم کی جگہ پتھر رکھا جاتا تھا۔ انتہائی خم میں لے جا کر رسہ تلواروں سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے نقصان یہ ہوتا تھا کہ رسہ کٹ جاتا اور اسے گانٹھ دے کر دوبارہ استعمال کے لیے تیار کیا جانا تھا۔ دوسری تکلیف یہ ہوتی تھی کہ جب 8 گھوڑوں کا کھچا تنا ہوا رسہ کٹتا تو گھوڑے دور آگے کو اس طرح چلے جاتے تھے جیسے کسی بے پناہ قوت نے دھکا دیا ہو۔ 2-3 بار یوں ہوا کہ 2 گھوڑے آگے جا کر گھٹنوں کے بل گر پڑے اور پچھلے گھوڑے ان کے اوپر گرے۔ 2 سوار ایسے زخمی ہوئے کہ محاذ کے قابل نہ رہے۔ زنگی نے پھر بھی آدھی رات کے بعد تک یہ عمل جاری رکھا، جس سے یہ نقصان ہوا کہ صلیبیوں کے ہیڈ کوارٹر کی 2 چھتیں گر پڑیں اور چند ایک کمروں کی دیواروں میں لمبے چوڑے شگاف پڑ گئے۔ یہ نقصان کچھ زیادہ تو نہیں تھا لیکن صلیبیوں کی حوصلہ شکنی کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ چند ایک دیواروں کے شگافوں نے ہیڈ کوارٹر کے محافظوں اور دیگر عملے کو وہاں سے بھگا دیا تھا اور صبح تک اس دور کی پہلی بمباری کی دہشتناک خبر سارے شہر میں پھیل گئی تھی۔ مگر آدھی رات کے بعد نور الدین زنگی کی پہلی دور مار منجنیق بیکار ہو گئی تھی۔ پتھر پھینکنے والا حصہ جسے خم دیا جاتا تھا زیادہ استعمال سے یا زیادہ بوجھ سے ٹوٹ گیا تھا۔ آخری پتھر قلعے کے اندر جانے کی بجائے باہر لگا۔ زنگی نے اگلا پتھر پھینکنے سے روک دیا، تاہم یہ تجربہ ناکام نہیں تھا۔ کاریگروں میں 2 خاص طور پر دانش مند تھے۔ انہوں نے بنیادی اصول دیکھ لیا تھا۔ اس اصول پر انہیں کامیاب منجنیق تیار کرنی تھی۔ انہوں نے اس پر غور شروع کر دیا کہ رسے کاٹے بغیر پتھر نکلے اور اگر رسے کاٹنے ہی پڑیں تو گھوڑے اس سے چلتے ہوئے رسوں سے آزاد کر دیے جایا کریں۔ نور الدین زنگی نے انہیں کہا کہ وہ جو کچھ بھی کریں وقت ضائع نہ کریں، دن رات سوچیں اور کام کریں۔ انہوں نے کام شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی زنگی نے تیر کمان بنانے والے کاریگروں سے کہا کہ وہ دور مار کمانیں تیار کریں۔ انہوں نے اپنے کمانڈروں سے کہا کہ اپنے دستوں میں سے غیر معمولی طور پر طاقتور سپاہی الگ کریں جو بڑی کمانوں سے تیر پھینک سکیں۔ سادیہ کے گاؤں کے باہر جہاں وہ بکریاں چراتی اور محمود بن احمد سے ملا کرتی تھی، ایک ایسی دنیا آباد ہو گئی جس کی رونق وہاں کے لوگوں کے لیے روئے زمین کی نہیں آسمان سے اتری ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ بہت دیر گزری، سورج غروب ہو چکا تھا، رات تاریک تھی۔ لوگوں کو ٹیلوں کے اندر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی لیکن انہیں ایک طرف بٹھا دیا گیا تھا۔ کسی کو ٹیلے کے اوپر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لوگوں کو جہاں بٹھایا گیا تھا وہاں سے کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا تھا بلکہ اس سے ڈرایا جا رہا تھا۔ کہتے تھے کہ وہ کسی کی ذرا سی بھی حرکت سے ناراض ہو گیا تو سب پر مصیبت نازل ہوگی۔ لوگ دم بخود بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ ان سے کچھ دور بڑی خوبصورت دریاں اور ان پر 2 قالین بچھے ہوئے تھے۔ پیچھے لمبے سے پردے لٹکے ہوئے تھے جن پر ستارے سے چمکتے تھے۔ یہ چمک ان مشلوں اور قندیلوں سے پیدا ہوتی تھی جو ایک خاص ترتیب سے رکھی جل رہی تھیں۔ پردوں کے پیچھے عمودی ٹیلا تھا جس کے دامن میں اجنبی لوگ غار کھود رہے تھے۔ اس ٹیلے کے پیچھے کچھ جگہ ہموار تھی، وہاں رنگا رنگ خیمے نصب تھے۔ تماشائیوں پر ایسا روب طاری تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بھی بات نہیں کرتے تھے۔ یہ رات اس سے اگلی تھی جس رات سادیہ اغوا ہوئی تھی۔ سامنے لٹکے ہوئے پردے آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ ستارے آسمان کے ستاروں کی طرح ٹمٹمانے لگے اور ایسے سازوں کا ترنم سنائی دینے لگا جن کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں تھا۔ یہ ایک گونج سی تھی جس میں طلسماتی سا تاثر تھا۔ صحرا کی خاموش رات میں یہ تاثر روحوں تک اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ احساس بھی ہوتا تھا جیسے اس ترنم کی لہریں لوگوں کے اوپر سے گزر رہی ہوں جنہیں وہ دیکھ سکیں گے، چھو سکیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ بار بار اوپر اور ادھر ادھر دیکھتے تھے لیکن انہیں نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ سازوں کے ترنم میں ایک اور گونج شامل ہو گئی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ بہت سے آدمی مل کر ایک ہی نغمہ گنگنا رہے ہیں۔ اس میں لڑکیوں کی آواز بھی تھی۔ اس کے ساتھ جب ٹیلے کے سامنے اتنے لمبے لمبے پردے ہلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے رات پرفضا اور ماحول پر وجد طاری ہو گیا ہے۔ لوگ پوری طرح مسحور ہو گئے تو کہیں سے گونجدار آواز اٹھی، وہ آ گیا ہے جسے خدا نے آسمان سے اتارا ہے۔ اپنے دل اور دماغ خیالوں سے خالی کر دو، وہ تمہارے دلوں اور دماغوں میں خدا کی سچی باتیں اتارے گا۔ پردوں میں جنبش ہوئی۔ پردوں میں سے ایک انسان نمودار ہوا۔ وہ تھا تو انسان ہی لیکن اس کے مترنم اور مرعوب ماحول میں اور ان روشنیوں میں وہ کسی بلند و بالا جہان کی مخلوق لگتا تھا۔ اس کے سر کے بال بھورے ریشمی اور لمبے تھے جو اس کے شانوں پر پڑتے تھے۔ بالوں میں چمک تھی،
چہرہ بھرا بھرا اور سرخ و سفید داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی، یہ بھی بھورے رنگ کی تھی۔ جسم گٹا ہوا اور اس پر سبز چغا تھا، چغے پر پردوں کی طرح ستارے تھے جو روشنیوں میں چمکتے تھے۔ ایسی ہی چمک اس کی آنکھوں میں بھی تھی۔ اس کے سراپا میں ایسا تاثر تھا جس نے لوگوں کو مبہوت کر دیا۔ اس کے ساتھ سازوں کا گونجدار ترنم اور بہت سی آوازوں کے گنگنانے کی گونج، مگر جس نے لوگوں کو دم بخود کر دیا تھا وہ ان کہانیوں کا اثر تھا جو وہ کبھی سے سن رہے تھے۔ ان معجزاتی کہانیوں کی سنسنی خیزی نے ان کی سوچوں پر غلبہ پا رکھا تھا۔ اس رات اسے اپنے سامنے دیکھ کر انہوں نے پہلے تو سر جھکائے، پھر ہاتھ اس طرح پیٹ پر باندھ دیے جس طرح نماز میں باندھے جاتے ہیں۔ اس نے پردوں کے سامنے کھڑے ہو کر بازو اوپر کو پھیلا دیا اور کہا، تم پر اس خدا کی رحمت نازل ہو جس نے تمہیں دنیا میں اتارا، جس نے تمہیں آنکھیں دیں کہ دیکھ سکو، جس نے تمہیں کان دیے کہ سن سکو، جس نے تمہیں دماغ دیا کہ سوچ سکو، جس نے تمہیں زبان دی کہ بول سکو، مگر تم ہی جیسے انسانوں نے جن کی آنکھیں تمہاری طرح ہیں، زبانیں تمہاری طرح ہیں، تمہیں غلام بنا کر خدا کی نعمتوں سے اور دنیا کی آسائشوں سے محروم کر دیا ہے۔ اب تمہارا یہ حال ہے کہ تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں مگر تمہیں نظر کچھ نہیں آتا، تمہارے کان سن سکتے ہیں مگر یہ سچ بات نہیں سنتے، تمہارا دماغ سوچ سکتا ہے مگر اس میں وہم اور جھوٹے قصے بھرے ہوئے ہیں، تمہاری زبانیں بول سکتی ہیں مگر ان کے خلاف ایک کلمہ نہیں کہہ سکتی جنہوں نے تمہیں غلام بنا لیا ہے۔ انہوں نے تمہیں، تمہارے گھوڑے اور اونٹوں کو اور تمہارے جوان بیٹوں کو خرید لیا ہے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو اس طرح لڑاتے ہیں جیسے کتوں کو لڑایا جاتا ہے۔ وہ تمہارے گھوڑوں اور اونٹوں کو تیروں اور برچھیوں سے چھلنی کروا کے مرواتے ہیں۔ تمہارے بیٹوں کو مروا کر ریگستانوں میں پھینک دیتے ہیں جہاں انہیں مردے کھانے والے پرندے اور درندے کھا جاتے ہیں۔ میں وہ آنکھ ہوں جو آنے والے وقت کو دیکھ سکتی ہے اور دیکھ سکتی ہے کہ انسانوں کے دلوں میں کیا ہے۔ میں وہ کان ہوں جو خدا کی آواز سن سکتا ہے۔ میں وہ دماغ ہوں جو بنی نوع انسان کی بھلائی کی سوچتا ہے، اور میں وہ زبان ہوں جو خدا کا پیغام سناتی ہے۔ میں خدا کی زبان ہوں۔ کیا تو لافانی بھی ہے جسے موت نہیں آئے گی؟ مجمع سے ایک آواز اٹھی، لوگ دم بخود ہو گئے، بعض ڈر بھی گئے کہ اس شخص نے اس مقدس انسان کی بات کاٹ کر اس مصیبت کو آواز دی ہے جو گاؤں پر نازل ہوگی۔ تم آزما لو، اس نے کہا، میرے سینے میں تیر مارو۔ اس کی آواز میں اور انداز میں جادو کا اثر تھا۔ اس نے پھر کہا، یہاں کوئی تیر انداز ہے تو میرے سینے پر تیر چلائے۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ اس نے غسیلی اور بلند آواز سے کہا، میں حکم دیتا ہوں کہ جہاں جس کے پاس بھی تیر کمان ہے وہ سامنے آ جائے۔ 4 تیر انداز جو سادیا کے گاؤں کے رہنے والے نہیں تھے آہستہ آہستہ آگے آئے۔ وہ ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، 30 قدم گن کر چاروں میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے 30 قدم گنے اور اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کمانوں میں تیر ڈالو۔ چاروں نے ترکشوں میں سے ایک ایک تیر نکال کر کمانوں میں ڈال لیا۔ میرے دل کا نشانہ لے لو۔ انہوں نے کمانے سیدھی کر کے نشانہ لے لیا۔ یہ سوچے بغیر کہ میں مر جاؤں گا، پوری طاقت سے کمانے کھینچو اور تیر چلا دو۔ انہوں نے کمانے جھکا لیں۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ میرے دل کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ، اس نے گرج کر کہا، ورنہ جہاں کھڑے ہو وہیں شعلے بن کر بھسم ہو جاؤ گے۔ تیر اندازوں نے اپنی موت کے ڈر سے فوراً کمانے اوپر کر لیں اور اس کے دل کا نشانہ لیا۔ دیکھنے والا ہجوم اس طرح خاموش تھا جیسے وہاں کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ سازوں کا ترنم اس سکوت میں کچھ زیادہ ہی سحر انگیں اور پرسوز ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایسے انسانوں کی مترنم گونج پھر ابھری جو نظر نہیں آتے تھے۔ اس سحر آگی موسیقیت میں 4 کمانوں کی پنگ کی آوازیں بڑی صاف سنائی دیں۔ 4 تیر اس مقدس انسان کے دل کے مقام میں پیوست ہو گئے۔ وہ کھڑا رہا، اس کے بازو اوپر اور کچھ دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ 4 خنجروں والے آگے آ جائیں، اس نے کہا، تیر انداز چلے جائیں۔ تیر انداز حیران و پریشان چلے گئے اور 4 آدمی ایک طرف سے سامنے آئے۔ اس حکم پر کہ خنجر ہاتھ میں لے لو اور مجھ سے 15 قدم گن کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، وہ اس سے 15 قدم دور جا کھڑے ہوئے۔ اس نے پوچھا، تم نشانے پر خنجر پھینکنا جانتے ہو؟ چاروں نے جواب دیا کہ وہ جانتے ہیں۔ اس نے کہا، چاروں اکٹھے میرے سینے میں خنجر مارو۔ چاروں نے پوری طاقت سے خنجر اس پر پھینکے۔ چاروں خنجر اس کے سینے میں لگے اور وہیں رہے۔ خنجروں کی نوکیں اس کے سینے میں اتری ہوئی تھیں اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہجوم سے آوازیں سنائی دینے لگیں، آفرین، اس کے قبضے میں موت کے فرشتے ہیں۔ کیا اسے جواب مل گیا ہے جس نے پوچھا تھا کہ میں لافانی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ ایک آدمی جو صحرائی لباس میں تھا دوڑتا ہوا گیا، اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور کہا، جا، تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ تو پھر تو مردے میں بھی جان ڈال سکتا ہے،
ایک بوڑھے دیہاتی نے آگے آ کر کہا، خدا نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا تھا جو جوانی میں مر گیا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تو مرے ہوئوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر بہت دور سے لایا ہوں۔ میرے بڑھاپے پر رحم کرو، اسے زندہ کر دو۔ بوڑھا دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ 4 آدمی کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش آگے لائے۔ لاش درخت کی ٹیڑھی ٹیڑھی ٹہنیوں کے بنے ہوئے اسٹریچر پر پڑی تھی۔ انہوں نے لاش اس کے آگے رکھ دی۔ اس نے کہا، ایک مشعل لو، لاش کو اٹھاؤ اور تمام لوگوں کو دکھاؤ، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پہلے ہی زندہ تھا۔ لاش سب کے سامنے سے گزاری گئی۔ اس کے منہ سے کفن ہٹا دیا گیا تھا۔ ایک آدمی ہاتھ میں مشعل لیے ساتھ ساتھ تھا۔ سب نے دیکھا کہ اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید تھا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی اور منہ بھی آدھا کھلا ہوا تھا۔ سب نے لاش دیکھ لی تو اسے اس مقدس انسان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ موسیقی کی لے بدل گئی اور پہلے سے زیادہ پرسوز ہو گئی۔ اس نے بازو آسمان کی طرف کیے اور بلند آواز سے پکارا، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں تیرے بیٹے کا بیٹا ہوں۔ تو نے اپنے بیٹے کو سولی سے اتارا اور مجھے صلیب کا تقدس عطا کیا تھا۔ اگر تیرا بیٹا اور اس کی صلیب سچی ہے تو مجھے قوت دے کہ میں اس بد نصیب بوڑھے کے بیٹے کو زندگی دے سکوں۔ اس نے جھک کر لاش کے کفن پر ہاتھ پھیرا، منہ سے کچھ بڑبڑایا، پھر لاش کے اوپر ہوا میں اس طرح دونوں ہاتھ پھیرے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کفن پھڑپڑانے لگا۔ مقدس انسان ہوا میں اس پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کفن اور زور سے پھڑپڑایا۔ بعض لوگ اس قدر ڈر گئے کہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ عورتوں میں سے کسی عورت کی چیخ بھی سنائی دی۔ یہ منظر اس لیے بھی بھیانک بن گیا تھا کہ مردے کو زندہ کرنے والے کے سینے میں 4 تیر اور 4 خنجر اترے ہوئے تھے۔ کفن میں کچھ اور ہی حرکت ہوئی۔ لاش بیٹھ گئی۔ اس نے ہاتھ کفن سے باہر نکالے، ہاتھوں سے کفن میں سے چہرہ ننگا کیا اور آنکھیں مل کر کہا، کیا میں عالم پاک میں پہنچ گیا ہوں؟ نہیں۔ اسے زندہ کرنے والے نے سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، تم اسی دنیا میں ہو جہاں تم پیدا ہوئے تھے۔ جاؤ، اپنے باپ کے سینے سے لگ جاؤ۔ باپ نے دوڑ کر اپنے بیٹے کو بازوں میں لے لیا۔ بے تابی سے اس کا منہ چوم چوم کر اس نے زندہ کرنے والے کے آگے سجدہ کیا۔ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ آپس میں کھسر پھسر کر رہے تھے۔ ان کے سامنے کفن میں لپٹی ہوئی لاش اپنے پاؤں پر چل رہی تھی۔ مردہ زندہ ہو گیا تھا۔ باپ نے اسے سارے ہجوم کے سامنے سے گزارا تاکہ سب دیکھ لیں کہ وہ زندہ ہو گیا ہے۔ لیکن میں اور کسی مردے کو زندہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم لوگوں کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں خدا کا ایلچی بن کے آیا ہوں، ابھی خدا سے اجازت لی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے طاقت دے دے کہ میں مرے ہوئے انسان میں جان ڈال سکوں۔ خدا نے مجھے طاقت دے دی۔ کیا تم جنگ میں مرے ہوئے سپاہی کو زندہ کر سکتے ہو؟ مجمع سے کسی نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، جنگ میں مرنے والوں سے خدا اتنا زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ انہیں دوسری زندگی نہیں دیتا۔ اگلے جہان وہ انہیں دوزخ کی آگ میں پھینک دیتا ہے۔ مرد کسی کو قتل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جس طرح اسے ایک باپ نے پیدا کیا ہے اسی طرح وہ بھی کسی کا باپ بنے۔ اسی لیے تمہیں کہا گیا ہے کہ 4 بیویاں رکھو۔ مرد اور عورت کا یہی کام ہے کہ بچے پیدا کریں، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان سے بچے پیدا کرائیں۔ یہی عبادت ہے۔ جس وقت وہ معجزے دکھا رہا تھا اس وقت 2 آدمی ٹیلے کے پیچھے اس جگہ چھپے ہوئے تھے جہاں رنگ برنگ خیمے نصب تھے۔ کسی خیمے میں سے لڑکیوں کی باتیں اور ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ یہ 2 آدمی امام اور محمود بن احمد تھے۔ محمود کو یقین تھا کہ سعدیہ یہیں کہیں ہے۔ محمود میں اتنی ذہنی سوجھ بوجھ نہیں تھی، وہ خدا کے اس ایلچی کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے کے قابل نہیں تھا۔ امام نے کہا تھا کہ کوئی انسان مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اس نے توجہ ہی نہیں دی تھی کہ یہ پراسرار آدمی لوگوں کو کیا کچھ کر کے دکھا رہا ہے۔ اس نے اس سے یہ فائدہ اٹھایا کہ لوگ اس کی کرامات دیکھنے میں مگن ہیں، اس لیے پیچھے جا کر یہ دیکھا جائے کہ اس میں راز کیا ہے۔ اس کی توجہ صرف سعدیہ پر تھی۔ محمود صرف سعدیہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ خیموں کی جگہ اندھیرا تھا۔ صرف 3 خیموں میں روشنی تھی، تینوں کے پردے دونوں طرف سے بند تھے۔ وہاں پہرے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ 2-3 مرد کہیں باتیں کر رہے تھے۔ یہ خطرہ صاف نظر آ رہا تھا کہ دونوں کسی کو نظر آ گئے تو وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ٹیلے کی دوسری طرف سے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی اور سازوں کا ترنم بھی سنائی دے رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سازندے کہاں ہیں۔ امام اور محمود نے روشنی والے ایک خیمے کے قریب جا کر لڑکیوں کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ ان کی باتوں نے ان کا حوصلہ بڑھا دیا۔ ایک نسوانی آواز کہہ رہی تھی، یہاں بھی تماشا کامیاب رہا ہے۔ ایک اور لڑکی نے کہا، بڑی ہی جاہل قوم ہے۔ مسلمانوں کو تباہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسے شعبدے دکھا دو اور توہم پرست بنا دو۔ یہ ایک اور عورت کی آواز تھی۔ معلوم نہیں وہ کس حال میں ہے۔ کون؟ ننھی چڑیا، ایک لڑکی نے کہا۔ تم سب کو ماننا پڑے گا کہ وہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ آج کے دن کو بھی رو رہی تھی، کسی لڑکی نے کہا۔ لڑکیوں کا قہقہا سنائی دیا۔ ایک نے کہا،
خدا بھی کیا یاد کرے گا کہ ہم نے اسے کیسا بیٹا دیا ہے، کمال انسان ہے۔ اس کے بعد لڑکیوں نے آپس میں فحش باتیں شروع کر دیں۔ امام اور محمود سمجھ گئے کہ نئی چڑیا سعدیہ ہی ہو سکتی ہے۔ انہیں بہرحال یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے اور یہ ڈھونگ پسماندہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے رچایا جا رہا ہے۔ امام نے محمود کے کان میں کہا، ان لڑکیوں کی اریاں باتیں اور شراب کی بو بتا رہی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم ویسے نہیں بھٹک رہے۔ وہ دونوں بڑے خیمے کے قریب چلے گئے۔ یہ خیمہ ایک ٹیلے کے ساتھ تھا اور یہ ٹیلا تقریباً عمودی تھا۔ ٹیلے اور خیمے کے پچھلے دروازے کے درمیان ایک آدھ گز کا فاصلہ تھا۔ انہوں نے اس جگہ جا کر دیکھا، خیمے کے پردے درمیان سے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک آنکھ سے اندر جھانکنے کی جگہ تھی۔ انہوں نے جھانکا تو ان کے شکوک رفع ہو گئے۔ اندر ایک لمبی مسند تھی جس پر خوشنما مسند پوش بچھا ہوا تھا۔ فرش پر قالین بچھا تھا اور 2 قندیلیں جل رہی تھیں۔ ایک طرف شراب کی سراہی اور پیالے رکھے تھے۔ اندر کی سجاوٹ اور شان و شوکت سے پتہ چلتا تھا کہ اس مشتبہ قافلے کے سردار کا خیمہ ہے۔ سعدیہ کے پاس ایک عورت اور ایک مرد تھا۔ سعدیہ کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ آج دن تم روتی رہی ہو، عورت اسے کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تم ہنسو گی اور اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں سکو گی۔ تم خوش نصیب ہو کہ اس نے جو خدا کی طرف سے زمین پر اترا ہے تمہیں پسند کیا ہے۔ وہ صرف تمہارے لیے یہاں آیا ہے۔ اس نے تمہیں 20 روز کی مسافت جتنی دور سے غیب کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ تمہارے گاؤں میں اسے خدا لایا ہے۔ اگر یہ نہ آتا تو تم کسی صحرائی گدڑیے کے ساتھ بیاہ دی جاتی یا تمہیں بردہ فروشوں کے ہاتھوں بیچ دیا جاتا۔ سعدیہ پر ان باتوں کا جادو سوار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ محمود جوش میں آ چلا تھا۔ امام نے اسے روک دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سعدیہ کو کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ٹیلے کی دوسری طرف سے کسی نے اعلان کیا، وہ جو خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور جس کے ہاتھ میں ہم سب کی زندگی اور موت ہے اور جس کی آنکھ غیب کے بھید دیکھ سکتی ہے، تاریک رات میں آسمان پر جا رہا ہے، جس کے ستارے خدا کی آنکھ کی طرح روشن ہیں۔ تم میں سے کوئی آدمی اس کی طرف نہ دیکھے جہاں خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ٹیلوں کے اوپر کوئی نہ جائے۔ جس کسی نے اس طرف جانے یا دیکھنے کی کوشش کی وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جائے گا۔ کل رات وہ تم سب کی مرادیں سنے گا۔ امام اور محمود وہیں کھڑے رہے۔ خیمے کے اندر جو مرد عورت تھے انہوں نے سعدیہ کو ایک بار پھر نصیحت کی کہ وہ آ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی بدتمیزی نہ کرنا۔ وہ آ گیا۔ وہ سامنے کی طرف سے خیمے میں داخل ہوا۔ امام اور محمود یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے سینے میں 4 تیر اور 4 خنجر اترے ہوئے تھے۔ سعدیہ نے تیر اور خنجر دیکھے تو اس نے خوف سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ مقدس انسان مسکرایا اور بولا، ڈرو مت لڑکی، یہ معجزہ مجھے خدا نے دیا ہے کہ میں تیروں اور خنجروں سے مر نہیں سکتا۔ وہ سعدیہ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ شعبدہ ایک بار قاہرہ میں دیکھا تھا۔ امام نے محمود کے کان میں کہا، تم بھی ڈر نہ جانا، میں جانتا ہوں تیر اور خنجر کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ اٹھا اور خیمے کا پردہ رسیوں سے باندھ دیا۔ ادھر محمود اور امام نے اپنی طرف سے خیمے کا پردہ کھول دیا۔ انہوں نے نتائج کی پرواہ نہ کی، دبے پاؤں اندر گئے۔ جو ہی وہ شخص پیچھے مڑا وہ امام اور محمود کے شکنجے میں آ چکا تھا۔ محمود نے دبی آواز میں سعدیہ سے کہا، جس پر تم بیٹھی ہو اس کا کپڑا اس کے اوپر ڈال دو۔ سعدیہ تو جیسے سن ہو گئی تھی۔ اس نے مسند پوش اتار کر اس آدمی پر ڈال دیا۔ اس کا جسم طاقتور نظر آتا تھا مگر امام اور محمود نے اسے بری طرح جکڑ لیا تھا۔ پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال کر باندھ دیا گیا۔ قندیلیں بجھا دی گئیں۔ امام کے کہنے پر پہلے سعدیہ باہر نکلی۔ اپنے قیدی کو محمود نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ امام ہاتھ میں خنجر لیے آگے آگے چلا۔ وہ سب جس طرف خیمے سے داخل ہوئے تھے اسی طرف سے باہر نکل گئے۔ پکڑے جانے کا خطرہ ہر قدم پر تھا، لیکن انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جو انہیں فوراً خطرے سے باہر لے گیا۔ اندھیرے نے ان کی بہت مدد کی۔ انہیں دور کا چکر کاٹ کر گاؤں میں داخل ہونا پڑا۔ وہ مسجد میں چلے گئے۔ حجرے میں لے جا کر اس شعبدہ باز کو کھولا گیا۔ ابھی تک تیر اور خنجر اس کے سینے میں اترے ہوئے تھے۔ اسے اٹھانے کی وجہ سے وہ ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ سعدیہ کو بھی انہوں نے حجرے میں ہی رکھا کیونکہ خطرہ تھا کہ لڑکی کی گمشدگی کا پتہ چل گیا تو لوگ اس کے باپ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ دراصل حملہ کرنے والے اب یہ دیکھنے کی حالت میں بھی نہیں تھے کہ ان کے خدا کا بیٹا کہاں ہے۔ وہ کامیاب جشن منا کر شراب اور بدکاری میں بدمست ہو گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا آقا بمے نئی چڑیا کے اغوا بھی ہو سکتا ہے۔ امام اور محمود نے اسے چوغا اتارنے کو کہا۔ اس نے پہلے تیر اور خنجر کھینچ کر نکالے۔ چوغا اتارا، پھر اس کے اندر والے کپڑے بھی اتروا لیے گئے۔ ان کپڑوں میں کارک کی قسم کی نرم لکڑی چھپی ہوئی تھی جس پر چمڑا لگا ہوا تھا۔ یہ لکڑی کچھ دوہری ہو جاتی تھی اور اتنی لمبی چوڑی تھی جس سے اس کا سینہ ڈھک جاتا تھا۔ تیر اور خنجر اس میں اترے ہوئے تھے۔ اس نے امام اور محمود سے کہا، اپنی قیمت بتاؤ، سونے کی صورت میں، گھوڑوں اور اونٹوں کی صورت میں، ابھی ادا کر دوں گا۔
مجھے ابھی آزاد کر دو۔ تم اب آزاد نہیں ہو سکو گے، امام نے کہا۔ ہم بھی لوگوں کی طرح تمہارے انتظار میں بیٹھے تھے۔ امام نے محمود سے کہا، تمہیں معلوم ہوگا کہ قریبی چوکی کہاں ہے، وہاں کے پورے دستے کو ساتھ لے آؤ۔ اس نے چوکی کا فاصلہ اور سمت بتائی اور وہ خفیہ الفاظ بھی بتائے جس سے امام سراغ رساں اور جاسوس کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ اپنے 2 جاسوسوں کے نام اور ٹھکانہ بتا کر محمود سے کہا، انہیں میرے پاس بھیجتے جانا۔ محمود نے امام کے گھوڑے پر زین ڈالی اور سوار ہو کر نکل گیا۔ اسے امام کے دونوں جاسوس مل گئے۔ انہیں مسجد میں جانے کو کہہ کر وہ چوکی کی سمت روانہ ہو گیا۔ گاؤں سے کچھ دور جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ کوئی 1.5 گھنٹے کی مسافت تھی، مگر وہ شش و پنج میں مبتلا تھا۔ وہ اس چوکی کے کمانڈر کو جانتا تھا۔ وہ لاپرواہ آدمی تھا۔ صلیبیوں اور سوڈانیوں نے اسے رشوت دے دے کر اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ محمود نے قاہرہ کو اس کی رپورٹ بھیج رکھی تھی، مگر ابھی تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ محمود کو یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے دستے کو اس کے ساتھ نہیں بھیجے گا یا وقت ضائع کرے گا تاکہ دشمن نکل جائے۔ محمود سوچ رہا تھا کہ اگر چوکی سے اسے دستہ نہ ملا تو وہ کیا کرے گا۔ سب سے پہلے دستے کو گاؤں میں پہنچنا ضروری تھا۔ دستہ نہ ملنے کی صورت میں امام اور ان کے جاسوسوں کی جانیں خطرے میں آ سکتی تھیں، کیونکہ اس شعبدہ باز کے ساتھ بہت سارے آدمی تھے۔ اس کے مریدوں کا ہجوم بھی اسی کا حامی تھا۔ امام کے پاس خنجر تھا، اس کے جاسوس بھی اس کے پاس آ گئے تھے، وہ بھی خنجروں سے مسلح تھے۔ انہوں نے شعبدہ باز کو گرفتار کیا رکھا۔ وہ رہائی کی اتنی زیادہ قیمت پیش کر رہا تھا جو امام اور اس کے جاسوس خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ امام نے اسے کہا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ اسی خدا کا گھر ہے جس نے تمہیں سچا دین دے کر زمین پر اتارا ہے۔ کیا یہ ہے تمہارا سچا دین؟ دیکھو دوست، میں قاہرہ کی حکومت کا اہلکار ہوں، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا اور میں ایمان بھی نہیں بیچ سکتا۔ محمود بن احمد چوکی کے خیموں میں داخل ہوا تو کمانڈر کے خیمے میں اس نے روشنی دیکھی۔ گھوڑے کے قدموں کی آواز سن کر کمانڈر باہر آ گیا۔ محمود نے اپنا تعارف کرایا اور کمانڈر کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ محمود کے لیے یہ کمانڈر اجنبی تھا۔ اسے کمانڈر نے بتایا کہ گزشتہ شام پرانے دستے کو یہاں سے بھیج دیا گیا ہے اور یہ دستہ نیا آیا ہے۔ یہ تبدیلی صلاح الدین ایوبی کے حکم سے کی گئی تھی۔ تمام پرانے سرحدی دستوں کو وہاں سے ہٹا کر اس فوج کے دستے بھیج دیے گئے تھے جو سلطان ایوبی کے ساتھ محاذ سے آئی تھی۔ محمود نے کمانڈر کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے بہت بڑا شکار پکڑا ہے اور اس کے تمام گروہ کو پکڑنے کے لیے چوکی کے پورے دستے کی فوری طور پر ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کو رات ہی رات میں گھیرے میں لے لیا جائے۔ کمانڈر نے فوراً پورے دستے کو، جس کی تعداد 50 سے زیادہ تھی، گھوڑوں پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ ان کے پاس برچیاں اور تلواریں تھیں اور ان میں تیر انداز بھی تھے۔ 8-10 سپاہیوں کو چوکی پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ دستہ کرک کے محاصرے سے آیا تھا۔ جذبہ قائم تھا۔ کمانڈر نے سر پٹ گھوڑے دوڑا دیے۔ محمود رہنمائی کر رہا تھا۔ منزل کے قریب جا کر گھوڑوں کی رفتار سست کر دی گئی تاکہ مخبروں کو خبر نہ ہونے پائے۔ مجرم خبر ہونے کی حالت میں نہیں تھے۔ شراب اور نیند نے انہیں بے ہوش کر رکھا تھا۔ کمانڈر نے محمود کی رہنمائی میں گھیرا مکمل کر لیا اور کارروائی صبح تک ملتوی رکھی۔ محمود نے امام کو اطلاع دے دی کہ دستہ آ گیا ہے۔ سعدیہ ابھی امام کے حجرے میں ہی تھی۔ امام نے ایک جاسوس بھیج کر سعدیہ کے باپ کو بھی بلا لیا۔ جو معتقد مرید اور زائرین بڑی دور دور سے اس کی زیارت کو آئے تھے، وہ رات کے معجزے دیکھ کر کھلے آسمان تلے سو گئے تھے۔ ان کے مقدس انسان نے انہیں یہ کہا تھا کہ اگلی رات وہ ان کی مرادیں سنے گا۔ یہ ہجوم صبح اس وقت جاگ اٹھا جب اجالا ابھی دھندلا تھا۔ اس دھندلکے میں انہیں بہت سے گھوڑے نظر آئے۔ ان پر سوار جو تھے وہ فوجی لگتے تھے۔ لوگ کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جو مرے ہوں کو زندہ کرتا ہے وہ مسجد کے حجرے میں ہاتھ پاؤں بندھے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اب مسلمانوں کے سچے خدا کی گرفت میں آ چکا تھا۔ دستے کا کمانڈر دمشق کا رہنے والا رشد بن مسلم، جس کا عہدہ معمولی تھا، لیکن سرحد پر آ کر اس نے اپنے دستے سے کہا تھا، ساری سلطنت صرف تمہارے بھروسے پر سوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اگر وہ تمہیں نظر نہیں آتا تو اسے میری آنکھوں میں دیکھ لو۔ ہم سب سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں۔ اگر کسی نے یہاں پرانے دستے کے آدمیوں کی طرح ایمان فروخت کیا تو میں اس کے پاؤں باندھ کر ریگستان میں زندہ پھینک دوں گا۔ میں اس سزا کا حکم قاہرہ سے نہیں لوں گا، میں خدا سے حکم لیا کرتا ہوں۔ رشد بن مسلم نے صبح کے وقت دیکھا کہ خیموں کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی۔ اندر والے اتنی جلدی اٹھنے والے نہیں تھے۔ رشد نے لوگوں سے کہا کہ وہ دور پیچھے ہٹ جائیں اور وہیں موجود رہیں۔ انہیں مقدس انسان قریب سے دکھایا جائے گا۔ لوگوں کو دور ہٹا کر رشد نے 3-4 سوار مختلف ٹیلوں کے اوپر کھڑے کر دیے تاکہ مجرموں میں سے کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ باقی سواروں کو اس نے گھوڑوں سے اتار کر چاروں طرف پیدل اندر جانے کو کہا اور حکم دیا کہ کوئی مزاحمت کرے تو اسے فوراً ہلاک کر دو، کوئی بھاگے تو اسے تیر مار دو۔ وہاں بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
رشد ننگی تلوار ہاتھ میں لیے پہلے خیمے میں داخل ہوا تو اسے اندر سے ایک نیم برہنہ لڑکی اور 2 آدمی گہری نیند سوئے ہوئے نظر آئے۔ اس نے تلوار کی نوک چبھو کر تینوں کو جگایا۔ جاگنے کی بجائے انہوں نے جگانے والے کو گالیاں دی اور کروٹ بدل کر سوتے رہے۔ تلوار کی نوک اب کے ان کی کھال میں اتر گئی۔ تینوں ہڑبڑا کر اٹھے، انہیں باہر نکال دیا گیا۔ دوسرے خیموں میں بھی جو لڑکیاں اور مرد ملے وہ اسی حالت میں تھے۔ خیموں میں بے شمار سامان تھا، ایک خیمے میں بہت سے ساز پڑے تھے۔ سب کو باہر لے جا کر ان پر پہرا کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے اونٹوں اور تمام تر سامان پر قبضہ کر لیا گیا۔ امام رشد بن مسلم کے ساتھ تھا۔ وہ اس آدمی کو اپنے حجرے میں سے لے آیا جو اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کا بیٹا کہتا تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اسے اسی جگہ کھڑا کیا گیا جہاں رات اس نے معجزے دکھائے تھے۔ پیچھے پردے لگے ہوئے تھے۔ اس کے گروہ کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ ان سب کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے تھے۔ وہ ساز ان کے قریب رکھ دیے گئے جو ایک خیمے سے برآمد ہوئے تھے۔ امام نے لوگوں کو آگے آنے کو کہا۔ ہجوم آگے آیا تو امام نے کہا، اسے کہو کہ یہ خدا کا ایلچی ہے یا اس کا بیٹا ہے تو اپنے ہاتھ رسیوں سے آزاد کر لے۔ یہ مرے ہوں کو زندہ کرتا ہے۔ میں اس کے گروہ کے ایک آدمی کو ہلاک کر دوں گا۔ تم اسے کہو کہ اسے میرے ہاتھ سے چھڑا لے، یا وہ مر جائے تو اسے زندہ کر دے۔ امام نے اس کے گروہ کے ایک آدمی کو اٹھایا اور رشد کی تلوار لے کر اس کی طرف بڑھا تو وہ آدمی چلا اٹھا، مجھے بخش دو، یہ آدمی مجھے زندہ نہیں کر سکے گا، یہ بہت بڑا پاپی ہے، خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرنا۔ لوگوں نے یہ تماشا دیکھا مگر ان کے وہم ابھی دور نہیں ہوئے تھے۔ امام اس آدمی کا چوغا اور کپڑے بھی ساتھ لے آیا تھا۔ نرم لکڑی بھی ساتھ تھی۔ امام نے یہ کپڑے پہن لیے، کسی کو دکھائے بغیر لکڑی اندر رکھ لی، اوپر چوغا پہن لیا۔ اس نے رشد سے کہا کہ اپنے 4 تیر انداز میرے سامنے لاؤ۔ تیر انداز آئے تو اس نے کہا، 30 قدم دور کھڑے ہو کر میرے دل کا نشانہ لو اور تیر چلاؤ۔ تیر اندازوں نے رشد بن مسلم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ رات کو محمود نے رشد کو تیروں اور خنجروں کو سینے میں اترنے کی حقیقت بتا دی تھی۔ رشد نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ تیر چلا دیں۔ انہوں نے نشانہ لے کر تیر چلا دیے۔ چاروں تیر امام کے دل کے مقام میں پیوست ہو گئے۔ امام نے کہا، اب آگے آ کر میرے سینے پر 4 خنجر پوری طاقت سے پھینکو۔ خنجر پھینکے گئے جو امام کے سینے میں جا کر اٹک گئے۔ امام نے تیر اندازوں سے کہا، ایک ایک تیر اور کمانوں میں ڈالو۔ اس نے مقدس انسان کو ذرا آگے کیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے کہا، یہ شخص اپنے آپ کو لافانی کہتا ہے، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ اس نے تیر اندازوں سے کہا، اس کے دل کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ۔ جو ہی کمانیں اوپر اٹھیں وہ آدمی دوڑ کر امام کے پیچھے ہو گیا۔ وہ موت کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور بھکاریوں کی طرح جان کی بخشش مانگ رہا تھا۔ امام نے اسے کہا، آگے آؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ تم صلیبیوں کے بھیجے ہوئے تخریب کار ہو اور تم شعبدہ باز ہو۔ امام نے تلوار کی نوک اس کے پہلو سے لگا دی۔ لوگوں، اس آدمی نے آگے جا کر بلند آواز سے کہا، میں لافانی نہیں ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ مجھے صلیبیوں نے بھیجا ہے کہ تمہارا ایمان خراب کروں، اس کی مجھے بہت اجرت ملتی ہے، اور شمون کی بیٹی سعدیہ کو اسی نے اغوا کرایا تھا۔ امام نے کہا، ہم نے لڑکی رہا کرا لی ہے۔ امام نے چوغا اتار کر اندر کے کپڑے اتارے، لکڑی الگ کی اور رشد کے ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ تمام مجمع میں گھما لاؤ۔ امام نے لوگوں سے کہا کہ تیر اور خنجر اس لکڑی میں لگتے ہیں۔ تمام لوگوں نے یہ بھید دیکھ لیا تو انہیں آگے بلا کر کہا گیا کہ ہر جگہ گھومو اور ہر ایک چیز دیکھو۔ لوگ دوڑتے ہوئے ہر جگہ پھیل گئے۔ پردوں کے پیچھے ایک غار بنایا گیا تھا، وہاں رات کو سازندے بیٹھ کر ساز بجاتے تھے۔ لوگ خیموں میں گئے تو وہاں شراب کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ ہر جگہ گھوم پھر چکے تو انہیں ایک جگہ بٹھا کر بتایا گیا کہ یہ سب ڈھونگ کیا تھا۔ امام نے معلوم کر لیا تھا کہ جسے اس نے رات کو زندہ کیا تھا وہ کون ہے۔ وہ اسی کے گروہ کا ایک آدمی تھا جو رسیوں میں بندھا ہوا قیدیوں میں بیٹھا تھا۔ اسے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ ایک اور آدمی لوگوں کو دکھایا گیا جو رات کو بوڑھے کا بہروپ دار کر اس آدمی کا باپ بنا تھا۔ 4 تیر انداز بھی سامنے آ گئے جنہوں نے رات تیر چلائے تھے، وہ بھی اسی گروہ کے آدمی تھے۔ غرض تمام تر ڈھونگ لوگوں کو دکھایا گیا۔ اسلام کے بیٹو، غور سے سنو، امام نے لوگوں سے کہا، یہ سب صلیب کے پجاری ہیں اور تمہارا ایمان خراب کرنے آئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ کوئی انسان کسی انسان کو زندہ نہیں کر سکتا، خود خدا کسی مرے ہوئے کو زندہ نہیں کرتا، کیونکہ خدائے ذوالجلال اپنے بنائے ہوئے قانون کا پابند ہے۔ اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کو کوئی بیٹا نہیں۔ یہ صلیبی اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ باطل کے پجاری تمہارے ایمان اور جذبے اور تمہاری تلوار سے ڈرتے ہیں، تمہارا مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتے، اس لیے یہ دلکش طریقے اختیار کر کے تمہارے دلوں میں وہم اور وسوسے ڈال رہے ہیں تاکہ تم اسلام کے تحفظ کے لیے صلیب کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ۔ اسی مصر میں فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خدائی کو دریائے نیل میں ڈبو دیا تھا۔
اپنی عظمت کو پہچانو میرے دوستو، اپنے دشمن کو بھی اچھی طرح پہچان لو۔ لوگ جو سب کے سب مسلمان تھے مشتعل ہو گئے۔ وہ چونکہ پسماندہ اور علم سے بے بہرہ تھے اس لیے انتہا پسند تھے۔ انہوں نے گنہگار انسان کی شعبدہ بازی دیکھ کر اسے خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا، اور جب اس کے خلاف باتیں سنی تو ایسے مشتعل ہوئے کہ غیظ و غضب سے نعرے لگاتے اس آدمی پر اور اس کے گروہ پر ٹوٹ پڑے۔ امام ان مجرموں کو زندہ قاہرہ لے جانا چاہتا تھا، لیکن اتنے بڑے ہجوم سے انہیں زندہ نکالنا ناممکن ہو گیا۔ رشد نے تشدد سے ہجوم پر قابو پانے کا مشورہ دیا، جو امام نے تسلیم نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری تلواروں سے یہ سیدھے سادے مسلمان کٹ جائیں گے، انہیں اپنے ہاتھوں ان لوگوں کو ہلاک کرنے دو تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ جس نے خدا کا ایلچی اور بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ ایک گنہگار انسان ہے جسے کوئی بھی انسان قتل کر سکتا ہے۔ امام رشد بن مسلم اور محمود ایک طرف ہٹ گئے۔ رشد نے ایک ٹیلے پر جا کر اپنے سپاہیوں کو للکارا اور کہا، تم جہاں ہو وہیں رہو، ان لوگوں کو مت روکو۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں امام، محمود، رشد بن مسلم اور اس کے دستے کے سپاہی رہ گئے۔ تمام تر ہجوم غائب ہو چکا تھا۔ رات جہاں شعبدے دکھائی گئے تھے وہاں شعبدہ باز اور اس کے گروہ کی لاشیں پڑی تھیں۔ لڑکیوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، کوئی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی، سب قیمہ ہو چکی تھی۔ لوگ خیمے، پردے اور تمام تر سامان لوٹ کر لے گئے تھے۔ مجرم گروہ کے اونٹ بھی لوگ کھول کر لے گئے اور رشد کے دستے کے 9 گھوڑے بھی لاپتہ ہو گئے۔ ان کے سوار پیادہ تھے اور گھوڑوں سے دور، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اپنی فوج کے گھوڑے ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے آندھی آئی ہے اور سب کو اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی ہے۔ ہمیں اب قاہرہ چلنا پڑے گا، امام نے رشد اور محمود سے کہا۔ یہ واقعہ حکومت کے سامنے رکھنا ہوگا۔ ان چند ہی دنوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو احکام نافذ کیے اور جو اقدام کیے وہ انقلابی تھے، اتنے انقلابی کہ اس کے قریبی دوست اور مرید بھی چونک اٹھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ان افسروں کے گھروں پر چھاپے مروائے اور تلاشی لی جو علی بن سفیان اور غیاث کی مشتبہ فہرست میں تھے۔ ان میں 2-3 مرکزی کمان کے اعلیٰ حاکم تھے، ان کے گھروں سے زر و جواہرات، دولت اور بڑی خوبصورت غیر ملکی لڑکیاں برآمد ہوئیں۔ بعض کے گھروں میں ایسے ملازم تھے جو سوڈان کے تجربہ کار جاسوس تھے، اور بھی کئی ایک ثبوت مل گئے۔ ان سب کو سلطان ایوبی نے عہدے اور رتبے کا لحاظ کیے بغیر غیر معین مدت کے لیے قید خانے میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ ان کے ساتھ اخلاقی مجرموں جیسا سلوک کیا جائے۔ اس اقدام سے ان کی مرکزی کمان اور مجلس مشاورت کی چند ایک اہم آسامیاں خالی ہو گئیں۔ انہوں نے ذرہ بھر پرواہ نہ کی۔ سلطان ایوبی نے دوسرا حملہ اس گروہ پر کیا جو اپنے آپ کو مذہب کا اجارہ دار بنائے ہوئے تھا۔ سلطان ایوبی کو مشیروں نے خلوص نیت سے مشورہ دیا کہ مذہب ایک نازک معاملہ ہے، لوگ مسجدوں کے اماموں کے مرید ہیں، رائے عامہ خلاف ہو جائے گی۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، ان میں کتنے ہیں جو مذہب کی روح کو سمجھتے ہیں؟ لوگ ان کے مرید صرف اس لیے بن گئے ہیں کہ ان کی ساری کوششیں اسی پر مرکوز ہیں کہ لوگ ان کے مرید بن جائیں۔ میں جانتا ہوں یہ امام اپنی عظمت قائم کرنے کے لیے لوگوں کو اصل مذہب سے بے بہرہ رکھتے ہیں۔ قوم کی بہترین درسگاہ مسجد ہے، مسجد کی 4 دیواری میں بٹھا کر کسی کے کان میں ڈالی ہوئی کوئی بات روح تک اتر جاتی ہے۔ یہ مسجد کے تقدس کا اثر ہے، مگر یہاں مسجد کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں امام پیر اور مرشد بنتے جا رہے ہیں۔ اگر میں نے مسجدوں میں باعمل عالم نہ رکھے تو کچھ عرصے بعد لوگ اماموں، پیروں اور مرشدوں کی پرستش کرنے لگیں گے۔ یہ بے علم اور بے عمل عالم اپنے آپ کو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان رابطہ کا ذریعہ بنا لیں گے اور اسلام کے زوال کا باعث بنیں گے۔ سلطان ایوبی نے اپنے ایک مفکر اور باعمل عالم زین الدین الواعظ کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس عالم نے اپنا جاسوسی کا ایک ذاتی نظام قائم کر رکھا تھا اور ایک بار اس نے صلیبیوں کی ایک بڑی ہی خطرناک سازش بے نقاب کر کے بہت سے آدمی گرفتار کرائے تھے۔ وہ مذہب کو اور مذہب میں جو تخریب کاری ہو رہی ہے اسے بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر سلطان ایوبی کا حوصلہ بڑھا دیا کہ اگر آپ مذہب کو تخریب کاری سے آزاد نہیں کریں گے تو کل آپ کو یہ حقیقت قبول کرنی پڑے گی کہ قوم آپ کی رہنمائی اور حکم کو قبول کرنے سے پہلے نام نہاد مذہبی پیشواؤں سے اجازت لیا کرے گی۔ اس وقت تک صلیبی مسلمانوں کے مذہبی نظریات میں توہم پرستی اور رسم و رواج کی ملاوٹ کر چکے ہیں۔ سلطان ایوبی نے فوری طور پر تحریری حکم نامہ نافذ کر دیا کہ زین الدین علی الواعظ کی زیر نگرانی ملک کی تمام مسجدوں کے اماموں کی علمی اور معاشرتی جانچ پڑتال ہوگی اور نئے امام مقرر کیے جائیں گے۔ نئے اماموں کے تقرر کے لیے سلطان ایوبی نے جو شرائط لکھی ان میں امام کا عالم ہونے کے علاوہ فوجی یا سابق فوجی یا عسکری تربیت یافتہ ہونا ضروری قرار دے دیا۔ سلطان ایوبی فلسفہ جہاد اور عسکری جذبے کو مذہب اور مسجد سے الگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।